پیا کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ اس کے بابا کے پیسے ڈوب چکے ہیں۔ دراصل پیا کا بابا سیٹھ کو پیسے جمع کروانے گیا تھا، لیکن سیٹھ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اس کے پاس اس کے بابا کے پیسے آئے ہیں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس تم نے پیسے نہیں جمع کروائے، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیا کا بابا یہ بات سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھلا یہ بھی کوئی جھوٹ بولنے والی بات ہے؟ اتنے زیادہ پیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تم لوگوں کو دیے ہیں تو تم لوگ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں کے کیمراز چیک کر لو، میں نے تم لوگوں کو پیسے دیے ہیں۔ لیکن وہ تو جھوٹ بول رہا تھا، اس لیے وہ کیمراز کے چیک کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ دراصل یہ سب کچھ سیٹھ نے جان بوجھ کر کیا ہے، وہ انہیں ترسا ترسا کر مارنا چاہتا ہے۔ پہلے بیچارے تو وہ دکان سے تنگ تھے، لیکن اس بار اس بیچارے کے پیسے بھی چلے گئے ہیں۔ سیٹھ کریم نے دھوکے سے اسے لوٹ لیا ہے۔ دراصل سیٹھ کریم کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں اور اس نے تھوڑے سے پیسے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اتنے زیادہ پیسے پیا کے بابا اور پیا کے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ پیا کا بابا دن رات محنت کر کے وہ پیسے کماتا ہے۔ پیا بہت زیادہ روتی ہے، پیا کی ماں اسے چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے پیسے انہیں واپس ضرور مل جائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ سیٹھ کریم کی صورتحال کہیں سے بھی ایسی نہیں لگ رہی کہ وہ پیا کے بابا کو پیسے واپس لوٹانے والا ہے، اور پیا کا بابا اب قانون کا سہارا بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ پیا کے بابا کا پلہ پہلے بھی ان لوگوں سے پڑ چکا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی قانون کو اپنی جیب میں لے کر چلتا ہے۔ اپنے پیسے واپس لینے کے لیے پیا کے بابا کے ذہن میں بڑا ہی زبردست آئیڈیا آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ سانول سے کہے گا، سانول کا ان لوگوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے پیا کا بابا اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ ایسے کوئی بھی کالے کام سانول بڑی ہی اچھی طریقے سے مینج کر سکتا ہے، اسی لیے وہ اس بات کو سانول کے ساتھ کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور سانول کے گھر چلا جاتا ہے اور سانول سے کہتا ہے کہ اسے اس معاملے میں اس کی مدد چاہیے۔ سانول پیا کے بابا سے کہتا ہے کہ جو بھی بات ہے کھل کر کہیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیا کا بابا سانول سے کہتا ہے کہ میں نے پیسے سیٹھ کو جمع کروا دیے تھے تاکہ وہ ہم سے زمین نہ چھینے، لیکن اب جب میں گیا تو وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ میں نے اسے پیسے دیے ہیں، وہ صاف سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے انہیں پیسے دیے ہی نہیں۔ سانول کہتا ہے کہ مجھ سے کیا مدد چاہیے؟ پیا کا بابا کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تم اس معاملے میں میری مدد کر سکو۔ سانول کو اس بات سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ پیا کا بابا اسے گنڈا موالی سمجھ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ قانون سے مدد لینے کی بجائے مجھ سے یوں سرعام مدد لینے چلا آیا ہے۔ سانول غصے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا لگتا ہوں، میں کوئی گنڈا موالی نہیں بلکہ ایک عزت دار انسان ہوں، اور میں ایسے کسی کے بلاوے پر کسی کے کام نہیں کرتا، میں صرف سچ کا ساتھ دیتا ہوں، اور اب مجھے کوئی بھی سچ نظر نہیں آ رہا۔ پیا کا بابا کہتا ہے کہ میں سچا ہوں کیونکہ میری زمین ہے اور میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ سانول کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم اس طرح کیسے مجھ سے مدد مانگنے چلے آئے؟ اس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے گنڈا اور کالے کارناموں کا بادشاہ سمجھتے ہو۔